مرحبا فرینڈز، میں ہوں آپ کی اپنی سمیر عزیز سعودی میڈیا سے، اور میں چیئر پرسن ہوں سمیر عزیز گروپ آف کمپنیز کی۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب ہر ویزے پر آنے والے جو ہیں وہ عمرے کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے اگر عمرہ ویزا اپلائی کرنا ہے اور آپ عمرے کی ویزے پر ہی سعودی عربیہ آنا چاہ رہے ہیں یا ٹورزم ویزا پہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو آج طریقہ کار جو ہے وہ بتاتی ہوں۔ Now anyone can request to issue the عمرہ ویزا۔ جی ہاں، اب کوئی بھی عمرہ ویزا جاری کرنے کی درخواست کر سکتا ہے۔ حج اور عمرہ منسٹری سے منظور شدہ مقام پلیٹ فارم کے اس لنک سے آپ بڑی آسانی سے عمرہ ویزے کی ریکویسٹ جو ہے وہ بھجوا سکتے ہیں۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، اب آپ سعودی عرب کا دورہ کر سکتے ہیں اور عمرہ ادا کر سکتے ہیں، اور وہ بھی بہت ہی آسان اور سادے سے طریقہ کار کے تحت۔ وزارت حج و عمرہ کی طرف سے اب خصوصی پلیٹ فارم کی وجہ سے یہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ اپنے لیے مناسب سروس پیکج خود تشکیل دے سکتے ہیں اور ویزا بھی جاری کروا سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو بس سادہ سے طریقہ کار کے تحت اقدامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اپنا عمرہ پروگرام شروع کرنے کے لیے آپ نے وزارت حج و عمرہ کے منظور شدہ الیکٹرانک پلیٹ فارموں میں شامل مقام پورٹل میں جانا ہے۔ پھر آپ سروسز ریزرویشنز یعنی خدمات کی بکنگ پر جائیں گے، جہاں فیلڈ سروسز کی سہولت کار سعودی عمرہ کمپنیوں کی جانب سے مہیا کردہ اکمنڈیشن سروسز یعنی رہائشی خدمت اور ٹرانسپورٹ سروس کا انتخاب کریں گے۔ اب دوسرے اسٹیپ میں آپ اپنے کوائف یا ڈیٹا مہیا کریں گے، جس میں آپ کے ذاتی کوائف اور پاسپورٹ کے کوائف شامل ہیں۔ اب آپ تیسرے اسٹیپ کی طرف بڑھیں گے، جس کے تحت آپ کو وزارت خارجہ کی طرف سے ایک ریفرنس نمبر دیا جائے گا، جس کے بعد آپ کو وزارت خارجہ کے پورٹل میں جانا ہوگا تاکہ آپ اپنے ویزا جاری کروانے کی درخواست کو مکمل کر سکیں۔ لیجئے، آپ کا ویزا جاری کروانے کا عمل یہاں مکمل ہوا۔ برائے مہربانی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے منظور شدہ الیکٹرانک پلیٹ فارم پر وزٹ کریں، جو کہ ہے maqam.gds.hajj.gov.sa۔ اگر آپ عمرہ زائر نہیں ہیں بلکہ ایک ایسی ٹریول کمپنی ہے جو اپنی سروسز اپنی ویب سائٹ کے ذریعے مہیا کرتی ہیں، تو آپ اپنی وہ ویب سائٹ گلوبل ڈسٹریبیوشن سسٹم مقام سے کنیکٹ کرنے کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں مقام کی اس ویب سائٹ پر۔ اس کے علاوہ وزارت حج اور عمرہ سے منظور شدہ اس لنک میں موجود سیاحتی کمپنیوں اور ایجنسیوں پر وزٹ کر کے بھی عمرہ ویزا جاری کروانے کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ ہم وزارت حج والعمرہ منسٹری آف حج اینڈ عمرہ کے پورٹل eservices.hajj.gov.sa سے ای سروسز کی خدمات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر عربی اور انگلش کے آپشنز موجود ہیں لینگویج کے سلیکشن کے لیے۔ پھر یہ eumrah@hajj.gov.sa اور یہاں پر ایک ہیلپ لائن نمبر بھی آپ کو ملے گا۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ٹریول ایجنٹ کا جو آپ کو جو ہے چوائس دی گئی ہے، اس میں آپ کسی اپنے ملک کا جو ہے نام منتخب کر سکتے ہیں، اپنے سٹی کا نام لکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح آپ عمرہ آپریٹر اگر تلاش کرنا چاہیں تو آپ عمرہ آپریٹر کا نام جو ہے یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کسی سے بھی آپ نے خدمات حاصل کرنی ہے۔ اور اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں معتمر پیکج انکوائری، اور یہاں پر آپ اپنے پیکج کی انکوائری جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنا پاسپورٹ نمبر آپ کو ڈالنا ہوگا، اپنی کنٹری کا نام، اور یہاں پر انٹر امیج کوڈ، اور پھر اپنا ویزا نمبر آپ ڈال کے آگے انکوائری کر سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا ہی ایزی ہے جتنا کہ آپ کے کمپیوٹر پہ آپ کا کلک۔ سعودی عربیہ کے اندر رہتے ہوئے عمرہ ویزا کی جو مدت ہے وہ 90 ڈیز ہے، 90 دن، یعنی کہ 3 مہینے۔ اور ہاں، آپ اس ویزے پہ پورے سعودی عربیہ میں کسی بھی شہر میں
آ جا سکتے ہیں۔ واضح طور پر آپ یہ سن لیں کہ بغیر لائسنس ہولڈر کمپنیوں سے آپ کسی بھی طور پر کوئی بھی لین دین نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی بلنڈر ہونے کی صورت میں نہ پھر آپ اپنا کوئی قانونی حق لے پائیں گے، نہ کوئی شکایت کر پائیں گے۔ بیرون مملکت سے آنے والے زائرین کے لیے اب PCR ٹیسٹ رپورٹ اور کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ پیش کرنا ضروری نہیں رہا، البتہ کووڈ-19 میڈیکل انشورنس اسکیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور ہاں، ایک خاص بات اور، عمرہ زائرین کے لیے سعودی عربیہ آنے سے قبل ریپڈ کورونا ٹیسٹ کی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے، تو عمرہ زائر ویزا درخواست اس لنک کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ اس طرح وہ عمرہ پیکج حاصل کر سکتے ہیں اور عمرہ ویزے کو ایشو کروانے کے لیے درخواست بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لنک میں جا کر وہ اپنے ملک کے حوالے سے مقرر کردہ عمرہ شرائط بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عمرے کے لیے اعتمرنا ایپ کے ذریعے عمرہ پرمٹ حاصل کرنا ضروری ہے، اور پرمٹ اسی کو جاری ہوگا جو کورونا سے متاثر نہ ہوا ہو اور جس نے کورونا کے کسی مریض سے میل ملاپ نہ رکھا ہو۔ اور ہاں، البتہ ایسے زائرین مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکتے ہیں جو امیون نہ ہوں۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ نے حجر اسود کو بوسہ دینے اور حتیم میں نماز کی ادائیگی کے عمل کو منظم کر دیا ہے۔ اب بھیڑ بھاڑ سے بچنے کے لیے ایک بہتر منصوبہ بندی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں خدمات کا معیار بھی مزید بہتر کیا گیا ہے۔ روضہ شریف میں نماز کی سہولت فراہم کرنے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سہولت پیدا کرنے کے لیے مزید انتظامات کیے گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے مقدس صحنوں میں سائبانوں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے اور وہاں آب و ہوا کو تر و تازہ رکھنے کے لیے پھوار والے پنکھوں کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ مسجد نبوی میں تمام مقامات پر آب زمزم کے کولرز کی تعداد بھی بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آب زمزم کی بوتلیں بھی تقسیم کی جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے وہاں کے صحنوں اور وہاں سے جو متعلقہ عمارتیں ہیں وہاں کی صفائی، دھلائی اور سینیٹائزنگ کے عمل کو بھی بہتر کیا ہے۔ مسجد نبوی میں اعلیٰ درجے کے قالین بچھائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد قالینوں کی صفائی کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خوشبوؤں سے معطر بھی کیا جاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ زائرین کا استقبال بھی اعلیٰ درجے کی خوشبویات کا استعمال کر کے کیا جا رہا ہے۔ جی جناب، تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے رہی ہوگی معلوماتی۔ میں پھر آؤں گی، پھر ملوں گی کسی نئی اچھی سی انفارمیٹیو سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے۔ آپ کے ساتھ جڑے رہیے میرے ساتھ، پھر ملیں گے۔ مع السلامہ، بائے بائے۔